وہ بھی اس لیے کہ اگر شوہر بھنگی چرسی ہے یا کوئی اور معاملات کی وجہ سے بیوی سے خام خواہ لڑائی جھگڑے کرتا ہے، تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ ان شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ العزیز صرف ایک پھونک لگے گی، صرف ایک پھونک، ہمیشہ کے لیے شوہر آپ کے تابع ہو جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ شوہر کی محبت کے لیے ایک خاص وظیفہ ہے، تاکہ اپنے شوہر کی محبت حاصل کر سکے۔ یاد رکھیے گا کہ اس وظیفہ کو شادی کے لیے بھی کر سکتے ہیں اور کسی اور جائز محبت کے لیے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور خصوصاً یہ اپنے خاوند کی محبت کے لیے وظیفہ ہے۔ ایک بات ضرور یاد رکھیے گا کہ کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیوی چاہتی ہے کہ میرا شوہر بس میرے تابع ہی ہو جائے، یعنی میں جو کچھ کروں شریعت کے خلاف کرتی جاؤں تب بھی وہ میری تابع داری کرے۔ یہ تو ایک عورت کی فطرت میں سے ایک فطرت ہے، میں شریعت کے خلاف کروں تب بھی میرا شوہر میرے تابع رہے، جیسے کرتی جاؤں گھر کے اندر میرا شوہر میرے تابع رہے۔ ایک بات ضرور یاد رکھیے گا، میں اپنے سننے والوں سے کہوں گا اور سننے والیوں سے بھی کہوں گا کہ خاوند کا بیوی پر بھی حق ہے اور بیوی کے خاوند پر بھی حقوق ہیں۔ یہ ایک بات لازمی یاد رکھیے گا کہ خاوند کا بیوی پر جو حق ہے وہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میں ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اس حال میں مر گئی کہ اس کا خاوند اس پر راضی تھا، حضور نے فرمایا کہ وہ عورت جنت میں جائے گی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ایک آدمی سفر پر گیا اور اس کی شادی ہوئی، شادی کے فوراً بعد وہ کسی سفر پہ چلا گیا، تو اس نے اپنی بیوی سے وعدہ کیا کہ اوپر سے نیچے نہیں جانا، یعنی ایک گھر میں رہتے تھے، وہ گھر چوبارہ تھا کہ اوپر والی منزل پہ رہتے تھے، تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تجارت کے سلسلے میں یا کسی اور کام کے سلسلے میں سفر میں جا رہا ہوں، لیکن نیچے نہیں اترنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ نیچے اس کے ماں باپ رہا کرتے تھے اور اوپر وہ رہتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ باپ بیمار ہو گیا، اس عورت نے پیغام بھیجا آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں کہ حضور مجھے عنایت فرمائیں، میرا باپ بیمار ہو گیا ہے، میں نے بیمار کے عیادت واسطے جانا ہے، باپ کی عیادت کے لیے جانا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے شوہر کا کیا آرڈر تھا؟ اس نے کہا حضور میرے شوہر نے کہا تھا کہ اوپر سے نیچے نہیں اترنا۔ حضور نے فرمایا کہ اسی میں تیرے لیے بہتری ہے، اسی میں ہی تیرے لیے بہتری ہے۔ ایک وقت آیا کہ باپ زیادہ بیمار ہو گیا، بہت زیادہ قریب المرگ ہو گیا۔ پھر اس نے پیغام بھیجا حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میرا باپ قریب المرگ ہو گیا ہے اور میرے شوہر نے مجھے کہا تھا کہ اوپر سے نیچے نہیں آنا، حضور مجھے اجازت عنایت فرمائے۔ حضور نے فرمایا کہ جو بات تیرے شوہر نے کی ہے نا، اسی کے حکم ماننے میں تیرے لیے بہتری ہے، شوہر کی اطاعت کر۔ تھوڑا سا وقت گزرا، چند دن گزرے یا ایک دن گزرا، اس کا باپ فوت ہو گیا۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ فوت ہو گیا ہے، کیا اب میں اپنے باپ کی پاس جا سکتی ہوں؟ میرا باپ فوت ہو گیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ شوہر کی اطاعت کر، اسی میں تیرے لیے بہتری ہے۔ لوگوں نے جناب علی اور اس مرد کا جنازہ پڑھا کر اس کو دفنا دیا۔ رات گزری، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام بھیجا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب دیکھا ہے، میرا باپ بہت گناہ گار تھا، لیکن میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرا باپ جنت میں چل پھر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا، بیٹا، جو تو نے اپنے شوہر کی اطاعت کی ہے نا، مولا کریم اسی اطاعت کے صدقے ہی تیرے باپ کی بخشش کر دی ہے۔ یعنی خاوند کے بھی بیوی پر حقوق ہیں اور بیوی کے بھی خاوند پر حقوق ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ جناب علی بیوی چاہتی ہے کہ بس میرا شوہر میرے تابع ہی رہے، ایسا نہ کریں۔ ہاں، کئی شوہر ایسے ظالم ہوتے ہیں کہ جناب علی کچھ نہیں دیکھتے، بس بھنگی چرسی ہوئے، چرس نہ ملی تب بھی بیوی کی خیر نہیں ہے، بھانگ نہ ملی تب بھی بیوی کی خیر نہیں ہے، کوئی اور دنیاوی مقصد پورا نہ ہوا تب بھی بیوی کی خیر نہیں ہے۔ یعنی خام میں لڑائیاں لینا گھر میں اور بالکل تنگ کر دینا، جیسا کہ پنجابی میں کہتے ہیں نک ناسا تک کر دینا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ بیوی کے بھی حقوق ہیں اور خاوند کے بھی حقوق ہیں بیوی پر۔ ہاں، کچھ اور معاملات ہیں کہ جن کی وجہ سے نچاکی ہو چکی ہے، یا کچھ لڑائیاں جھگڑے ہیں، یا شوہر جناب علی ایسے خواہ بات نہیں کرنا چاہتا، یا کچھ اور معاملات ہیں، تو پھر اس کے لیے میں جو وظیفہ بتا رہا ہوں کہ یہ پڑھ کر کے شوہر پر پھونک مار دیں تو انشاءاللہ وہ آپ کے تابع رہے گا۔ لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اور دوسری شرط اس وظیفے کی یہ ہے کہ روزانہ صبح اٹھ کر کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ یہ ایک تو برکت ہوگی گھر کے اندر، اور دوسرا نحوستیں دور ہوتی ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ رب تعالیٰ ہر حرف کے بدلے نیکیاں عطا فرماتا ہے، کہ یہ دوسری شرط ہے کہ روزانہ صبح کی نماز کے بعد کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں۔ اور تیسری شرط اس وظیفے کی کرنے کی یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں، اور پھر اس وظیفہ کو کریں، وہ بھی اس لیے کہ اگر شوہر بھنگی چرسی ہے یا کوئی اور معاملات کی وجہ سے بیوی سے خواہ لڑائی جھگڑے کرتا ہے، تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ ان شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ العزیز صرف ایک پھونک لگے گی، صرف ایک پھونک، ہمیشہ کے لیے شوہر آپ کے تابع ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے۔ اور کوئی بھی باتیں اس کو کرنے والا ہوگا، وہ کسی کی بات اور کے نہیں سنے گا، کسی کی بھی بات نہیں سنے گا، بھلے وہ ساس ہو گئی یا کچھ بھی ہو جائے، کسی کی بھی بات نہیں سنے گا۔ لیکن ان شرائط کے ساتھ اس پر عمل کریں۔ وہ وظیفہ کیا ہے کہ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر پھر صرف ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر شوہر سامنے ہے تو شوہر کی طرف پھونک مار دیں، اگر وہ سامنے نہیں ہے تو تصور میں ہی اس کی طرف پھونک مار دیں، انشاءاللہ العزیز پھر بھی اثر ویسا ہی ہوگا۔ کوشش کریں کہ جائز عمل کے لیے اس کو کریں، انشاءاللہ العزیز فائدہ ہوگا۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔